السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دونوں شہروں کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن کے لیے الرٹ جاری کیا۔ ضلعی کلکٹرز اور اعلیٰ عہدیدار مسلسل بارش کے تناظر میں الرٹ رہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے دی ہدایت۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کے علاقوں میں سرگرم۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں رہے عوام کے درمیان۔ گوپال پورم اور تکارام گیٹ پولیس نے گانجا پیڈلرز کو کیا گرفتار۔ گانجا اور ڈرگز برآمد۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت سومیش کمار نے ضلعی کلکٹرز کے علاوہ دیگر حکومتی عہدیداروں کو ریاست میں جاری بارش کے تناظر میں الرٹ رہنے کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ضلعی کلکٹرز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس منعقد کیا اور خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR جو اس وقت نئی دہلی میں ہے، وہ ریاست کے حالات اور بارش کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عثمان ساگر اور ہمایت ساگر سے پانی کا اخراج عمل میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے محکمہ واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ محکمہ GHMC کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حالات کو قابو میں رکھیں۔ ریاست تلنگانہ کے اضلاع اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں پیر کی رات سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کی رات میں کئی اضلاع اور شہر میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی سے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ بارش سے متعلق خبروں پر آئیے تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ رات شہر حیدرآباد میں 1.5 تا 2 گھنٹوں کی بارش میں شہر کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تقریباً 12 بجے کے بعد شہر میں موسلادھار بارش شروع ہوئی اور یہ سلسلہ 1.5 تا 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ سب سے زیادہ بارش حیات نگر میں 98.5 ملی میٹر، ملک پیٹ میں 149.5 ملی میٹر اور کرما گوڑا میں 88 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے نشیبی علاقے، روڈ، انڈر برج پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے۔ رات کی درمیانی شب میں 3 بجے تک مختلف مقامات پر ٹریفک جام رہی۔ سڑکوں پر پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ کئی افراد شادی کی تقاریب میں گئے تھے اور واپسی کے دوران انہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے 4 زونس میں 1.5 تا 2 گھنٹوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ حسینی علم، چار مینار، یاقوت پورہ، دبیل پورہ، پرانی حویلی، مغل پورہ، تالاب کٹا، کاروان، سبزی منڈی، چندرائن گٹا، بارکس، چادر گھاٹ، اعظم پورہ، چنچل گڑا، دلسکھ نگر، سرو نگر، LB نگر، مچھلی پورم، الوال، اپل، امبر پیٹ، کاچی گڑا، سلطان بازار، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، ملے پلی، راجندر نگر، مشیرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں منگل کی دوپہر 12 بجے کے بعد پھر سے ہلکی بوندا باندی کا آغاز ہوا، جبکہ جنوبی شہر کے علاقوں میں آسمان پر گہرے بادل دیکھے گئے۔ گزشتہ رات ہوئی بارش سے عوام ابھی سنبھلے بھی نہیں تھی کہ دوپہر 12 بجے کے بعد پھر سے ہلکی بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے پیش قیاسی کی گئی ہے کہ حیدرآباد میں بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے 2 دنوں تک جاری رہ سکتا ہے اور عوام کو بارش کے دوران محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ملک پیٹ میں تقریباً 90% بارش ہوئی ہے۔ قدیم لالہ زار ہوٹل لینڈ، شعیب میموریل لائبریری، ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن روڈ، ونائک ودھی، رسول پورہ، موسیٰ نگر، کمل نگر، اعظم پورہ چمن، اداریہ ملیہ قدیم، ملک پیٹ، یشودا ہاسپٹل اور دیگر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بدالہ نے متعلقہ نمائندہ کارپوریٹرز کو متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا۔ ملک پیٹ میں مجلس اتحاد المنظمین کے نمائندہ کارپوریٹرز اور کارکن مسلسل رکن اسمبلی کی نگرانی میں راحت کاری و امدادی کاموں میں متحرک دیکھے گئے۔
اعظم پورے کے نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی امدادی کاموں کے لیے اپنے ڈویژن میں مصروف رہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ پیر کی رات دیر گئے سے منگل کی صبح تک ملک پیٹ کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ہی کیمپ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے چھاؤنی ڈویژن کا دورہ کیا جہاں نشیبی علاقوں میں جمع پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بعد میں رکن اسمبلی نے چھاؤنی ڈویژن کے علاوہ اعظم پورہ، اکبر باغ، موسارام باغ، قدیم ملک پیٹ، سعید آباد، چنچل گڑھا اور دیگر علاقوں کا بارش میں دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے اقدامات کو یقینی بنایا۔ اعظم پورہ ریلوے انڈر برج کے پاس بھی ایک بار پھر پانی جمع دیکھا گیا اور اس کی نکاسی کے لیے بھی بروقت اقدامات کیے گئے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ مسلسل عہدیداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، عوام سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان میں ایک اعتماد کو بحال کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ رکن اسمبلی نے بارش کے پانی میں کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بروقت مختلف مقامات پر جو پانی میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ ملے پلی کے نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے بارش کے دوران موصولہ شکایات کے فوری بعد متاثرہ علاقوں میں وہ راحت کاری کے کاموں میں دیکھے گئے جہاں بلدی حکام کو طلب کرتے ہوئے کئی علاقوں سے جہاں پانی جمع تھا پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ ظفر خان کے ہمراہ مجلس کے مقامی کارکنان بھی موجود تھے جہاں سے بھی عوامی شکایات موصول ہو رہی تھی۔ فوری مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ رات بھر راحت کاری کے کاموں میں مجلسی کارکنان مصروف دیکھے گئے۔ بہادرپورہ میں بھی گزشتہ رات بارش کے بعد عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہادرپورہ فلائی اوور کے نیچے پانی جمع دیکھا گیا اور کئی ٹو ویلرز بارش کے دوران فیل ہو گئیں جبکہ اس اہم شاہراہ پر ٹریفک بھی جام دیکھی گئی۔ ڈبل پورہ تا شیخ فیض کی کمان جانے کے راستے پر قدیم اسکول کی ایک بوسیدہ دیوار خطرے کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس بوسیدہ دیوار کے سامنے سے کمسن بچوں اور خواتین کا گزر ہوتا ہے۔ بھکاری بھی یہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ ایسے میں حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ مسلسل بارش سے یہ دیوار کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ شہر میں گزشتہ رات ہوئی بارش کے بعد عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں ہو رہے اضافے کو دیکھ کر پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان ساگر کی موجودہ سطح آب 1787.20 فٹ بتائی گئی ہے جبکہ مکمل سطح آب 1790 فٹ ہے۔ انفلو 3200 کیوزک اور آؤٹ فلو 3256 بتایا گیا ہے۔ عثمان ساگر کے 8 دروازے 4 فٹ تک اٹھائے گئے ہیں۔ حمایت ساگر کی موجودہ سطح آب 1761 فٹ ہے۔ انفلو 2500 کیوزک اور آؤٹ فلو 2640 کیوزک بتایا گیا ہے۔ حمایت ساگر کے 4 دروازے 1 فٹ تک کھولے گئے ہیں۔ موسارام باغ کا پل بھی پیر کی رات ہوئی بارش کے بعد آمد رفت کے لیے کچھ دیر تک بند کر دیا گیا تھا۔ پل پر پانی کے جمع ہو جانے سے عوام کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ رات دیر گئے پل پر اچانک ٹریفک بند کر دی گئی جبکہ گولناکا چھوٹے پل پر بھی پانی کے جمع ہونے سے ٹریفک متاثر رہی۔ آج صبح آمد رفت بحال کر دی گئی۔ وقار ضلع کے تانڈور میں بھی شدید بارش کی وجہ سے کوٹیولی پروجیکٹ کی سطح آب مکمل ہو چکی ہے۔ پروجیکٹ کا پانی آس پاس کے علاقوں میں بہتا ہوا دیکھا گیا۔ مدویہ پیٹ کے علاقے سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ علاقے میں پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ تانڈور اور وقار کے کئی تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ نیلمل ضلع کے مدھول کے تمام منڈلز میں مسلسل بارش کی وجہ سے تالاب لبریز ہو کر بہہ رہے ہیں اور سڑکوں کی حالت بھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ باسر ریلوے اسٹیشن کے پاس گھٹنوں کے برابر پانی جمع دیکھا گیا۔ دیگر علاقوں میں بھی مسلسل بارش کے باعث پانی کے جمع ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔
ٹی آر ایس اراکین اسمبلی نے بی جے پی قائدین کی تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے انتخابات سے قبل ٹی آر ایس نہیں بلکہ بی جے پی پارٹی خالی ہو جائے گی۔ اس سیاسی خبر کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں دیگر سیاسی خبریں۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی بی سمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن اسمبلی ای راجندر کی جانب سے ٹی آر ایس کے 25 اراکین اسمبلی اور ریاستی وزراء کے ان سے رابطے میں ہونے کی بات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس نہیں بلکہ بی جے پی خالی ہو جائے گی۔ انہوں نے ای راجندر سے کہا کہ یہ مہاراشٹر یا کرناٹک نہیں ہے بلکہ یہ کے سی آر کا تلنگانہ ہے۔ بی سمن نے کہا کہ ٹی آر ایس نے کارکردگی کی بنیاد پر چند ایک انتخابات کو چھوڑ کر تمام انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تیسری مرتبہ بھی ٹی آر ایس کامیابی حاصل کرے گی۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی وویکانندا گاندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بی جے پی اور ای راجندر بلیک میلنگ کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ای راجندر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ ای راجندر احسان فراموش قائد ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں فائنانس اور صحت کا قلمدان دیا تھا، لیکن انہوں نے سرکاری اراضیات جس میں انڈومنٹ کے اراضیات بھی شامل ہیں اس پر قبضہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تلنگانہ کانگریس ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں گاندھی بھون میں صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی کو ای ڈی کی جانب سے طلب کیے جانے کے خلاف ستیہ گرہ احتجاج منظم کیا گیا، جس کو سی ایل پی قائد بھٹی وکرمارکا نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی خاندان کو ہراساں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قبل ازیں راہل گاندھی کو اور اب سونیا گاندھی کو ای ڈی کی جانب سے طلب کرتے ہوئے گھنٹوں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، جو غیر جمہوری اصول ہے۔ اس ستیہ گرہ سے جانا ریڈی، سیتا اکا، محمد علی شبیر، رنجن کمار یادو، چنا ریڈی، ملو روی، سنیتا راؤ کے علاوہ ایم اے خان و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بی جے پی قائد و سابق رکن پارلیمنٹ وویک وینکٹ سوامی نے کاماریڈی میں بھروسہ یاترا میں شرکت کی اور ریاستی حکومت کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے وویک وینکٹ سوامی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ دلتوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے 8 سال سے اقتدار پر فائز ہیں، جبکہ کے سی آر نے دلتوں سے وعدہ کیا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تلنگانہ کا پہلا وزیر اعلیٰ دلت طبقے سے ہوگا اور دلتوں کو 3 ایکڑ اراضی فراہم کی جائے گی۔ سابق اپوزیشن لیڈر قانصاص کونسل محمد علی شبیر نے ستیہ گرہ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی کو ای ڈی کی جانب سے طلب کیے جانے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر گھر گھر قومی پرچم لہرانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بتایا کہ مودی مسلمانوں کی وفاداری پر شک کرتے ہیں، جبکہ ہم قومی پرچم کا احترام بھی کرتے ہیں اور پرچم لہراتے بھی ہیں، لیکن آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ بھی قومی پرچم نہیں لہرایا گیا۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعظم کی جانب سے قومی پرچم تیار کرنے کا آرڈر چائنا کو دینے کی بھی مذمت کی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست بھر میں اگلے 3 دن کے لیے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق حیدرآباد اور رنگا ریڈی کے بشمول ریاست کے دیگر اضلاع میں الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے عہدیداروں اور ایمرجنسی ٹیموں کو بھی تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔
کانگریس سینئر قائد سونیا گاندھی کے خلاف کی جا رہی ای ڈی کارروائی سے ملک بھر کے کانگریس قائدین چراغ پاں ہیں۔ اس سلسلے کے تحت این ایس یو آئی قائدین نے بی جے پی دفتر پر اپنا شدید احتجاج درج کروایا۔ ایبٹس پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے احتجاجیوں کو حراست میں لیا اور بیگم بازار پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ بی جے پی نفرت اور بدلے کی سیاست پر اتر آئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں اور عوام سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالا نے اولڈ ملک پیٹ اور اعظم پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ مجلسی رکن اسمبلی کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار اور مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز بھی موجود تھے، جنہیں مختلف ہدایتیں بھی دی گئیں۔ یاقوت پورہ کے رین بازار ڈویژن کے قدیم ہاسپٹل میں سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کی جانب سے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی پر یہ ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا ہے، جہاں آنکھوں کے امراض سے متاثرہ افراد کی بڑی تعداد نے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی مریض کو آپریشن کی ضرورت ہوگی تو اس کا آپریشن بھی کیا جائے گا اور اینکیں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ رکن اسمبلی نے عوام سے اس کیمپ سے استفادہ کی اپیل کی ہے۔ ضلع کاماریڈی کا متوطن شخص جسے مونکی پاکس کا شبہ کرتے ہوئے فیور ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، اس کا ٹیسٹ نیگیٹو پائے جانے کے بعد ڈاکٹرز نے راحت کی سانس لی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر جی سرینیواس اور ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ حکومت تلنگانہ نے اس امر کی توثیق کی ہے کہ پونے بھیجے گئے نمونے کا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تاحال ریاست تلنگانہ میں ایک بھی مونکی پاکس پازیٹیو کیس منظر عام پر نہیں آیا۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے مجلسی انچارج مرزا احمد بیگ نے نمائندہ کارپوریٹر سلیمان نگر ڈویژن محمد نواز الدین کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مرزا احمد بیگ نے عہدیداروں پر زور دیا کہ ڈویژن میں تعطل کا شکار ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے نئے کاموں کو منظوری دینے کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر اور مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ عہدیداروں کے ہمراہ نانل نگر اور ٹولی چوکی ڈویژنز میں بارش سے متاثر ہوئے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور عہدیداروں کو پانی کی نکاسی کے علاوہ بارش سے جمع شدہ کچرے کے انبار کو فوری صاف کرنے کی جانب بھی توجہ مبذول کروائی۔ مجلسی رکن اسمبلی نے ندیم کالونی، شاہ حاتم تالاب، بغداد کالونی، احمد کالونی، لنگر ہاؤس اور موسیٰ ندی سے لگے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ گوپال پورم پولیس نے گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث ایک ملزم کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے 37 کلو گانجا اور نارکوٹکس ڈرگز بھی برآمد کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نارتھ زون وینکٹیشورلو نے میڈیا کو بتایا کہ 29 سالہ شیخ عمران متوطن ورنگل کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نے اس کیس کے بارے میں مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ تکارام گیٹ پولیس نے بھی ایک گانجا پیڈلر کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے تقریباً 15,600 کلو گانجا برآمد کیا۔
ایڈیشنل ڈی سی پی نارتھ زون وینکٹیشورلو نے میڈیا کو بتایا کہ 32 سالہ ڈی ولاس ریڈی متوطن وشاکھاپٹنم کو ریل نلائم سکندرآباد سے حراست میں لیا گیا ہے اور مذکورہ گانجا برآمد کیا گیا۔ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ میں دیکھا تھا ریلوے اسٹیشن کے دیکھ کے اس کو پوچھ تاچھ کرے تو اس کا نام بتا دیا کیا ہے بولے تو شیخ عمران بول کو ریزیڈنس آف ورنگل بول کو بتا دیا۔ اس کے پوزیشن میں اس کے ساتھ 2 ڈرائی گنجائی کا پاکٹ پارسلس ہے۔ وہ ڈرائی گنجائی کا پارسلس کا ویٹ ہے 3 kg 700 grams ہے۔ اس کو تھرو انٹراگیشن کر کے پوچھنے کے بعد یہ گانجا کہاں سے آ رہا بولے تو انہیں میں ورنگل سے ریلوے اسٹیشن میں تھوڑا ہمارے کو پہچانا آدمی ہے، وہ لوگوں کا نام نہیں معلوم مگر وہ لوگ وہاں بیچتے رہتا، وہ نیئر گاؤں میں کلٹیویٹ کر کے لے کے آتا، وہاں سے لے کے آ رہا ہوں۔ ادھر حیدرآباد میں ہمارے کو تھوڑی پہچانت والا آ کے لے جاتا، وہ لوگوں کا۔ سیف آباد پولیس نے قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے اس میں ملوث 2 ملزمین کو حراست میں لیا اور قتل میں استعمال کی گئی چاقو اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئی۔ ڈی سی پی سینٹرل زون راجیش چندرا نے بتایا کہ تلنگانہ بھون کے قریب واقع بس اسٹاپ پر 45 سالہ شخص کا قتل کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے 35 سالہ بی مہیش، 30 سالہ جے انل کمار کو حراست میں لیا ہے۔ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ ہی از اے ویگابون، وہیں پہ گھومتا رہتا ہے، کھانا جہاں ملتا ہے کھا کے ہی یوز ٹو لیو دیئر اونلی۔ اس کا مرڈر ہوا ہے۔ امیڈیٹلی انفارمیشن ملنے کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچ کے اس کو سیو کرنے کے لیے ٹرائی کیے تھے مگر ہی کوڈنٹ بی سیوڈ۔ اس کے بعد ہم اے سی پی سیف آباد کے نیترتو میں ایک سپریٹ ٹیم فارم کیے تھے۔ اس ٹیم میں ایس ایچ او ستیا، ڈی آئی راجو اور عظیم الدین شاہ قادری یہ شامل تھے۔ یہ پورا ٹیم مل کے 48 آورس کے اندر یہ جو اکیوزڈ ہے ان کو پکڑ لیے، پورا کیس کو کریک کیے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرپیٹ پولیس نے بدنام زمانہ راؤڈی شیٹر کو حراست میں لیا، جو اقدام قتل کے علاوہ غیر قانونی طور پر ہتھیار رکھنے اور دیگر جرائم میں ملوث بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 34 سالہ عابد بن خالد متوطن منگل ہاٹ کو حراست میں لیتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ بھی متعلقہ ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں عوام بھلائی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم محمد مبین نے شاستری پورم بس اسٹینڈ، اڑم گڈا ریلوے گیٹ اور اس کے اطراف و اکناف کا GHMC عہدیداروں کے ہمراہ پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے سڑکوں پر بارش کی وجہ سے آئے گڑھے بند کرنے اور کچرے کی نکاسی کے کاموں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ دو سو 89ویں عرس شریف درگاہ حضرت سید شاہ درویش محی الدین ثانی قادری جد اعلیٰ حضرت سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ واقع کاروان ساہو روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سندل مبارک جلوس اور محفل کی نگرانی مولانا پیر سید شاہ محمد فضل اللہ قادری موسوی نے کی۔ اس موقع پر پیرزادوں کے علاوہ مریدین، معتقدین اور وابستگان کی کثیر تعداد بھی شریک رہی۔ عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع تارمتی پیٹ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کی عوام اس علاقے میں قائم کرشر یونٹ سے کافی پریشان ہے۔ حیات نگر کلکٹر اموئی کمار IAS کے دورے کے موقع پر مذکورہ علاقے جات کی عوام نے کرشر سے ہو رہی پریشانیوں سے انہیں واقف کروایا۔
احتجاجیوں نے بتایا کہ صوتی آلودگی کے علاوہ انہیں بیماریوں کا بھی خدشہ ہے۔ دوسری جانب کچھ افراد نے ان کرشرز کے قیام کی تائید کرتے ہوئے انہیں روزگار کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ واضح ہے کہ کرشرز کے لائسنس کی تجدید کے لیے کلکٹر اور دیگر محکمے کے اعلیٰ عہدیدار اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی رائے بھی حاصل کرتے ہیں۔ چھتری ناگا پولیس نے ایک شخص پر حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زد و کوب کرنے والے 5 افراد کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ کے ونود ساکن پوگڑا نے 5 افراد کے خلاف شکایت درج کروائی تھی اور بتایا تھا کہ معمولی غلط فہمی پر گروپ کی شکل میں پہنچتے ہوئے مذکورہ افراد نے اس پر حملہ کیا اور مار پیٹ کی۔ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو حراست میں لیا۔ ایل بی نگر میں واقع جی ایچ ایم سی زونل آفس میں سرکاری سینئر اسسٹنٹ آؤٹ سورسنگ اکاؤنٹ سیکشن بی رمیش کمار کو اے سی بی نے 13,500 روپے رشوت حاصل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں حراست میں لیا۔ سرکاری کام کرنے کے لیے انہوں نے شکایت کنندہ سے رشوت طلب کی تھی، جس کے بعد وہ اے سی بی سے رجوع ہوا تھا۔ ذخائر یاب عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے گیٹس کھولنے کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق عثمان ساگر کے 6 گیٹس اور ہمایت ساگر کے 4 گیٹس کھولتے ہوئے فاضل پانی کا اخراج عمل میں لایا گیا۔ موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ کو دیکھنے کے لیے کئی مقامات پر عوام کا ازدحام بھی دیکھا گیا۔ راجندر نگر ٹریفک پولیس کی ریکوری وین نے ہمایت ساگر سروس روڈ پر موسیٰ ندی کے پانی کے بہاؤ میں پھنسے ایک شخص کو اس کی بائک کے ہمراہ بحفاظت نکال لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سروس روڈ برج نے خلیج خان درگاہ جانے والے روٹ پر ایک شخص اپنی بائک کے ساتھ پھنس گیا تھا، جسے ہیڈ کانسٹیبل بیگ اور اس کے ساتھیوں نے بچا لیا۔ پنجاگٹا پولیس نے سماجی گڑے میں اسپا کی آڑ میں چلائے جا رہے ایک خیبہ گری کے اڈے کو بے نقاب کیا اور جملہ 5 افراد بشمول لڑکیوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسپا چلانے والے اونر کے علاوہ دیگر کو حراست میں لیا گیا، جبکہ زبردستی اس اڈے میں جھونکی گئی لڑکیوں کو بھی آزاد کروایا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دونوں شہروں کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن کے لیے الرٹ جاری کیا۔ ضلعی کلکٹرز اور اعلیٰ عہدیدار مسلسل بارش کے تناظر میں الرٹ رہیں، چیف سیکرٹری سومیش کمار نے دی ہدایت۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کے علاقوں میں سرگرم، ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں رہے عوام کے درمیان۔ گوپال پورم اور تکارام گیٹ پولیس نے گانجا پیڈلرز کو کیا گرفتار، گانجا اور ڈرگز برآمد۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔